السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہمارا عنوان ہے نشوونما اور بالغی کے اصول، پرنسپلز آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ تو اس کے اصول کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلا اصول جو ہے وہ ہے متواتر نشوونما کا اصول۔ اس اصول کے مطابق بچے کی نشوونما متواتر ہوتی رہتی ہے۔ کبھی یہ نشوونما تیز رفتار رہتی ہے اور کبھی سست۔ بچے کے پہلے 3 سال میں نشوونما بہت تیز رفتاری سے ہوتی ہے اور بعد میں یہ رفتار سست ہو جاتی ہے، مگر جو اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ نشوونما متواتر ہوتی رہتی ہے۔ اٹ نیور اسٹاپس، یہ کبھی رکتی نہیں ہے۔ دوسرا جو اصول ہے نشوونما کے مختلف رفتار کا اصول۔ اس اصول کے مطابق مختلف اشخاص کی نشوونما کی رفتار مختلف ہوتی ہے اور یہ اختلاف نشوونما کی پوری مدت تک بنا رہتا ہے۔ بالفرض اگر کوئی بچہ پیدائش کے وقت لمبا ہو تو وہ بڑا ہونے پر لمبا ہی رہتا ہے، اس کی قد بڑی ہوتی ہے، اور جو چھوٹا پیدا ہوتا ہے یا پیدائش کے وقت اس کا قد چھوٹا ہوتا ہے تو عام طور پر سے قد میں چھوٹا ہی رہتا ہے۔ تو اس اصول کے مطابق ہر بچے کی جو رفتار ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ تیسرا اصول جو ہے نشوونما کی ترتیب کا اصول۔ اس اصول کے مطابق بچے کی زبان سے متعلق نشوونما ایک مقررہ ترتیب سے ہوتی ہے، ایک فکسڈ جو ترتیب ہے اس سے ہوتی ہے۔ مثلاً پیدائش کے وقت بچہ صرف رونا جانتا ہے، وہ روتا رہتا ہے جب وہ پیدا ہو جاتا ہے، مگر 3 ماہ بعد وہ گلے سے ایک خاص قسم کی آواز نکالنے لگتا ہے۔ تو اس اصول کے مطابق بچے کی جو زبان کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک مقررہ ترتیب سے ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 4 جو اس کا اصول ہے نشوونما کے رخ کا اصول۔ اس اصول کے مطابق بچے کی نشوونما سر سے پیر کی طرف ہوتی ہے۔ مثلاً اپنی زندگی کے پہلے ہفتے میں صرف اپنا سر اٹھا پاتا ہے، اسی طرح پہلے 3 ماہ میں وہ اپنی آنکھوں کی رفتار پر کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے، 6 ماہ میں وہ اپنے ہاتھ کی حرکت پر اختیار کمانڈ حاصل کر لیتا ہے، اور 9 ماہ میں وہ سہارا لے کر بیٹھنے لگتا ہے، 12 ماہ میں وہ خود بیٹھنے اور گھسیٹ کر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اس کے رخ کے اصول ہے نشوونما کے۔ 5واں جو اصول ہے وہ ہے انضمام کا اصول۔ اس اصول کے مطابق بچہ پہلے پورے آرگن جو ہے اور پھر آرگن کے مختلف حصوں کو چلانا سیکھتا ہے۔ سب سے پہلے جو پورا آرگن ہے وہ اس کو حرکت دیتا ہے اور پھر آرگن کی حصوں کو چلانا سیکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ ان حصوں میں انضمام کرنا سیکھتا ہے۔ مثلاً پہلے پورے ہاتھ کو، پھر انگلیوں کو، اور پھر ہاتھ و انگلیوں کو ایک ساتھ چلانا سیکھتا ہے۔ تو نشوونما کے اس انضمام کے اصول کے مطابق بچہ پہلے پورے عضو کو اور پھر اس کی حصوں کو، پھر دونوں کو جوڑ کر حرکت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 6 پہ جو ہے باہمی تعلق کا اصول۔ اس اصول کے مطابق بچے کے جسمانی، دفاعی اور جذباتی پہلو کی بالغی میں آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ جیسے جیسے اس کی جسمانی نشوونما ہوتی ہے تو اس کی دفاعی اور جذباتی پہلو کی بھی نشوونما ہوتی رہتی ہے۔ مثلاً بچے کی جسمانی بالغی کے ساتھ ساتھ اس کی جو دلچسپیاں ہے، غور کرنے کی مرکزیت ہے، فوکس جو کرتا ہے وہ، اور برتاؤ میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان میں زبان سے متعلق بالغی بھی ہوتی ہے۔
تو اس اصول کے مطابق ان تمام جو نشوونما اور بالغیاں ہے جو ہوتی رہتی ہے، ان کا آپس میں ایک تعلق ہوتا ہے۔ جیسے ہی جسمانی بالغیاں ہوتی ہے، اس طرح دیگر بالغیاں بھی اس کے ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 7واں جو اصول ہے انفرادی اختلاف کا اصول۔ انفرادی اختلافات جو ہے اس اصول کے مطابق ہر بچے کی بالغی کی اپنی شکل ہوتی ہے۔ اس شکل میں انفرادی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک ہی عمر کے دو بچوں کی جسمانی، دفاعی، سماجی اور بالغی میں انفرادی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ان کی جو فزیکل گروتھ ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اس طرح ان کی دفاعی اور سماجی جو بالغیاں ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ بچوں میں انفرادی اختلافات ہوتے ہیں اور ان اختلافات کے مطابق ان کی نشوونما اور بالغی ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 8 پہ ہے یکساں نمو کا اصول۔ اس اصول کے مطابق ہر جاندار چاہے انسان ہو یا حیوان اپنی ہی تخلیق بالغی کے نمو پر چلتی ہے، یعنی ہر جو تخلیق ہے وہ بالغی کی جو پرنسپل ہے اس کے مطابق چلتی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے ہر حصے میں انسان کے بچے کی بالغی کا نمونہ ایک ہے۔ جو بچہ چاہے امریکہ میں پیدا ہوا ہو یا پاکستان میں یا صومالیہ میں، اصول بالغی کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اس کا پیٹرن جو ہے وہ نمونہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کا فرق کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 9 پہ جو ہے وراثت اور ماحول کی باہمی اثر کا اصول۔ اس اصول کے مطابق بچے کی بالغی صرف توارث اور ماحول کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ دونوں کی باہمی اثر کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی دونوں آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، انٹیگریشن دونوں میں ہوتی ہے، چاہے وہ توارث ہو اور یا ماحول ہو، دونوں میں ایک انٹیگریشن ہوتی ہے اور اسی کے باعث نشوونما ہوتی ہے۔